مختلف روایات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں 4 ایسے معتبر انبیاء کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 4 نبیوں کو اللہ پاک نے کہاں رکھا ہوا ہے اور کب تک زندہ رہیں گے۔ ناظرین گرامی، پہلے نبی جن کو اللہ پاک نے موت نہیں دی اور جن کی ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کیا، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم میں سے تھے۔ ان کی دینی کتابوں میں لکھا تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا، آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے، پر ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، جہالت پر ہی رہیں گے، ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں آپ میں سے اللہ کے دین پر کون ایمان لائے گا؟ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دین اسلام قبول نہ کیا، یہودی ہی رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے ایک توطیانوس نامی شخص کو مقرر کیا وہ آپ کو قتل کر دے۔ جب توطیانوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا، اماں جان، اب ہم روز قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تو آپ کی عمر 33 سال۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرشتہ آسمان پر لے گیا، پر یہودی باہر کھڑے توطیانوس کا انتظار کر رہے تھے کب توطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا توطیانوس ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ اللہ پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 157 تا 158 میں اس واقعے کو یوں بیان فرماتے ہیں، اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعویٰ کی وجہ سے بھی ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اور بے شک جو لوگوں کو ان کے بارے میں اختلاف کر رہے تھے وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے، اور بلکہ اللہ نے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہونے دیا۔ آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ جس مذہبوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے، وہ دار اسلام سے باہر ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جاہلیت لانے کے لیے نمودار ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہت نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی،
تو اس نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے، جہاں ان کو کوئی نہ ڈھونڈ سکا۔ آپ کا گزر ایک آب حیات چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آپ تاحیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تاحیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ایک روایت میں آپ کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی کا وصال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور واپس چل بسا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ اس شخص کے بارے میں کوئی علم رکھتا ہے؟ حضرت علی بولے، جی ہاں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام لوگوں سے صلاح کر کے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سمندروں میں مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت خضر بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس بالیابن ملکان اور اس کے آباء و اجداد کا نام یاد رکھے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس رضی اللہ عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، حضرت انس نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بندے نے کہا، میرا سلام محمد کو پہنچا دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام آپ کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر وہاں چلے گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں بات چیت کرتے رہے۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی پاس بلایا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر حج ادا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دونوں نبی بر اور بحر میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں زندہ ہونے کی روایات ملتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں آپ کا ذکر اس طرح ملتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ شب معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا چھٹے آسمان پر ہونے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں بھی مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کرتے تھے۔ آپ کپڑوں کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ کا ذکر بلند کرتے جاتے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھی۔ زمین پر رہنے والے انسانوں سے سب سے زیادہ نیکیاں آپ کی اللہ کے ہاں شمار ہوتی تھی۔ آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا، پر آپ نے موت کے فرشتے سے کہا کہ مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ کے کہنے پر موت کے فرشتے نے آپ کی جان نکال لی۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ آپ نے فرشتوں سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا۔
پھر آپ نے جنت کی سیر کرنے کا کہا، آپ کے کہنے پر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا۔ جنت دیکھنے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں ہی رہنا پسند کروں گا۔ فرشتے نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف جاؤ۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے فرشتے کو حکم ملا کہ ادریس علیہ السلام کو یہیں رہنے دیا جائے۔